اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا وانیس نفوسنا مولانا مقتدانا ہادینا ابی القاسم محمد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلوات عليه حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے انجمن عباسیہ کے تمام ذمہ داران عہدیداران اور ممبران کی بھی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے عظمت شہزادی کونین پر مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد۔ پروردگار عالم سورہ حجرات میں اپنے بندوں کو اہم ترین پیغام پہنچاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک اللہ کے نزدیک مومن وہی لوگ ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں، اور صرف اللہ پر ایمان نہیں لائیں بلکہ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آئیں، اور ایمان ایسا ویسا نہ ہو بلکہ جو ایمان لائے وہ اتنا مضبوط ایمان لے آئے، اتنا مستحکم ایمان لے آئے کہ پوری زندگی پھر اس کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک پیدا نہ ہو۔ اب اگر ایمان لے آئے، پختہ ایمان لے آئے، مضبوط ایمان لے آئے کہ سارا زمانہ ایک طرف اور تمہارا ایمان ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف تمہارا ایمان ایک طرف، زبان کٹ جائے مگر ایمان نہ جائے، گلا کٹ جائے مگر ایمان نہ جائے، سر قلم ہو جائے مگر ایمان نہ جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مگر ایمان اتنا مضبوط ہو کہ وہ ایمان نہ خنجر سے ڈر سکے نہ دولت سے بک سکے، نہ خنجر سے ڈر سکے نہ دولت سے بک سکے۔ اور اگر تم نے اتنا مضبوط ایمان رکھ لیا ہے تو پھر آؤ میدان عمل میں اترو اور پھر مومن بنو۔ وہ کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم، اپنے مال سے جہاد کرو۔
اگر مال نہیں ہے تو وہ انفسہم، اگر مال نہیں ہے تو اپنی جان سے جہاد کرو۔ کس کے لیے کرو؟ کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر تم لوگوں نے اس طرح کا جہاد کر لیا، اس طرح کا ایمان لے آئے، اولئک ھم الصادقون، تو اللہ پھر چیلنج دے رہا ہے کہ یہی لوگ دنیا میں بھی سچے ہیں اور آخرت میں بھی سچے ہیں۔ یہ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ قرآن اور محسنین اسلام کی گفتگو آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کل کی گفتگو ختم ہو گئی تھی، مگر بہرحال کچھ لوگوں نے فرمائش کی ہے کہ مولانا جو چھوٹ گیا ہے اسے بھی مکمل کر دیجیے۔ بہرحال اب ان کا حکم ہے، ان کی بات ہے۔ تو ایک جو بات رہ گئی تھی کل کی مجلس میں، آج اس کو جلدی جلدی سمیٹ کر اور پھر چھٹے امام جعفر صادق گفتگو 5 روز سے ملکۃ العرب شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ ہو رہی ہے۔ یقین جانیے جی چاہتا ہے کہ زندگی بھر ان کی فضیلتیں پڑھتے رہیں اور ہم زندگی بھر سنتے رہیں۔ جب ایسے کردار، ایسے کیریکٹر کا ذکر ہوتا ہے تو وقت نکل جاتا ہے، ذکر باقی رہتا ہے۔ یہ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ اس گھرانے کی ایک ایک شخصیت کو اٹھائیے، قسم خدا کی یہ غیر معصومین کیریکٹر ہے جو پڑھ رہا ہوں، اور ان کا پڑھنا، ان کی انفارمیشن دینا، ان کی معلومات دینا ہم سب پر لازم اور واجب ہے۔ جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ سرکار ابو طالب ہیں، جناب مسلم ابن عقیل ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ مل کے بولیے گا وہ بچے وہاں بیٹھے ہیں، ان کو ادھر بھیجیے، ایسے پورا فیوچر خراب ہو جائے گا۔ بچوں کو فرش کی مجلس کی بزرگ عظمت اور اہمیت بتائیں تاکہ اس کا وقار باقی رہے، اس کا معیار باقی رہے۔ یہ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ غور فرمائیے گا، یہ جو محسنین اسلام ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے، اور یہ میرا منبر پہ چیلنج ہے کہ غیر معصومین کردار اس خانوادے میں ایسے ہیں کہ جن کی پوری کائنات میں کوئی نظیر و مثال نہیں ہے۔ جب ان کے خانوادے کے غیر معصومین کا کوئی جواب نہیں لا سکتا تو پھر پہلے علی کا جواب کون لائے گا، دوسرے علی کا جواب کون لائے گا، اور آخری علی کا جواب کون لائے گا؟ جناب مسلم ابن عقیل بہت بڑی پرسنالٹی کا نام ہے۔ آپ یقین جانیے سفیر حسین کا لقب پانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹے موٹے میدان کی فتح کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جیسے اب آج کل مولویوں کو دیا جاتا ہے، کچھ آتا ہو نہ آتا ہو علامہ لکھ دیا جائے گا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ایسے ایسے القاب اب پوسٹروں میں چھپ رہے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے، چاہے اس کے اہل ہو چاہے اہل نہ ہو۔ جہالت اتنی بڑھ چکی ہے کہ بلانے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو بلا رہے ہیں۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دادا یہ آپ کے دیے ہوئے القابات نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے سلیکشن کیا ہے، الیکشن نہیں کیا ہے۔ میں کس کہے گا ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سلیکٹ کیا ہے، الیکٹ نہیں کیا ہے۔
آپ غور فرمائیے گا. ورنہ ایک بات اور کہہ رہا ہوں جوانوں، یاد رکھنا، ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہے اور مضبوط کرنا ہے. اس کی ایک مثال دے دوں، بات اگر سمجھ میں آئے گی تو کبھی کبھی ایک جملے میں بہت سارے سوالات کے جواب چھپے ہوتے ہیں اور پھر سامنے والا آگے بحث کر ہی نہیں پائے گا. ہم کو کہا جاتا ہے کہ رافضی ہیں، مشرک ہیں، فلاں ہیں، دھماکہ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. قسم خدا کی میں ہاتھ جوڑ کے ان الزام لگانے والوں سے ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کرو. تمہیں تو ہمیں گلے لگانا چاہیے، کافر نہیں کہنا چاہیے. تمہیں تو ہمیں انعامات سے نوازنا چاہیے، فخر و مباحات کرنا چاہیے. تمہیں ہمیں مشرک نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس، توجہ رہے، 12 علی ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں. سلامت رہو. ہمارے پاس 12 علی ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں. اگر تم کو ایک علی مل گیا ہوتا تم سب مشرک ہو گئے ہوتے. صلوات پڑھ دے محمد والے. مل کے بولیے سلام. آپ نے غور فرمایا ہمارے عقائد، ہمارے ایمان، کیونکہ ہم نے خود نہیں بنایا، ہمارا مذہب اپنا بنایا ہوا نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی مذہب کا ٹھیکیدار نہیں بن سکتا. مذہب کے ٹھیکیدار بننے کا ان کو حق ہے جنہوں نے اس مذہب کو پھیلایا ہے اور بچایا ہے. ہمارا کام ہے مذہب کو فالوور کرنا. ہم ان کے فالوور بن سکتے ہیں، مالک نہیں بن سکتے. 4 دن اگر تم کو 4 مسئلہ آ گیا تو تم دین کے ٹھیکیدار نہیں بن جاؤ گے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ لہذا ہر انسان کو فالوورز بننا چاہیے، مطیع و فرما بردار اہل بیت کا اور دین کا بننا چاہیے. تو آپ غور فرمائیے، اسی میں جناب مسلم ابن عقیل ہیں. ہندوستان میں میرے علاوہ کسی نے ان پر تحقیق نہیں کی ہے، اور میں اشرے پڑھتا ہوں اور ٹوٹل صرف جناب مسلم پہ پڑھتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ نام پوسٹر کسی اور کا ہے اور ذکر کسی اور کا. یہ ہمیشہ خیال رکھیے، شہزادی کا اگر مجلس ہے تو شہزادی پر ذکر ہونا چاہیے. مسلم ابن عقیل کی صرف مصائب میں ان کا ذکر نہیں. کیا ان کی فضیلتیں کم ہیں؟ کیا ان کے فضائل کم ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. جناب مسلم ابن عقیل خاندان بنی ہاشم کی ایک اہم ترین کڑی کا نام ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں عنوان سے بھٹک گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محسنین اسلام میں ہیں، جنہوں نے اسلام پر بڑے احسان کیے ہیں. اور سفیر حسین کہنا، یہ حسین کے سفیر ہیں. کلکتہ والوں، صرف سفیر کا لفظ واضح کر دوں اور پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں، اس لیے ہے کہ جو لوگ آنے والے ہیں ان کا بھی انتظار کر لیا جائے. سفیر کہتے ہیں ایمبیسڈر کو. توجہ ہے نا میرا عزیز؟ ایک ہوتی ہے ایمبیسی، اور ایمبیسی میں جو مہمان بیٹھا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمبیسڈر. سفارت خانہ اور سفارت خانہ، ایمبیسی انگریزی میں، اردو میں کہتے ہیں سفارت خانہ. جہاں غیر ملکی نمائندہ بیٹھتا ہے اور وہاں کے حالات یہاں دیتا ہے، یہاں کے حالات اس کا یہی کام ہے. اس کو کہتے ہیں سفارت خانہ. اس سفارت خانے میں جو شخص بیٹھتا ہے اس کو سفیر کہتے ہیں، جس کو ایمبیسڈر کہتے ہیں. نظام دیکھیے کیا ہے، جیسا ملک ہوگا ویسے ہی سفارت خانہ ہوگا. جیسا جناب مسلم کی ایک جملے میں عظمت بیان کر رہا ہوں، جیسا ملک ہوگا ویسا سفارت خانہ ہوگا، جیسا سفارت خانہ ہوگا ویسا سفیر ہوگا، جیسا سفیر ہوگا ویسا ہی پروٹوکال ہوگا. توجہ ہے میرے عزیزوں؟ اگر بنگال میں، بنگلہ دیش میں، یہ بنگال میں، کلکتہ میں کوئی سری لنکا کا ایمبیسڈر آ رہا ہو تو بہت زیادہ
کوئی ایک چھوٹا عہدیدار جائے گا ایئرپورٹ سے ہاتھ پکڑے گا لے کے چلا آئے گا۔ توجہ ہے میرے عزیزو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا ملک ہے ویسا سفیر آیا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا وہی اگر اسی کلکتہ ایئرپورٹ پہ لندن کا سفیر آیا تو کوئی نہ کوئی بڑا عہدیدار جائے گا۔ ایک پروٹوکال ہوتا ہے، ایک عزت اور ویلیو ہوتی ہے، ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، حکومتوں کا تقاضا ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتی ہے، ایک اپنے ملک کا نظام ہوتا ہے، اس کے قانون ہوتے ہیں۔ اس قانون اور نظام کے ماتحت پروٹوکال ملتا ہے اور اہتمام و انتظام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لندن کا اگر سفیر آیا تو اس کا پروٹوکال سری لنکا والے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ اچھا اگر جرمنی کا آیا تو لندن والے سے زیادہ ہوگا، توجہ رہے۔ فرانس کا آیا اس سے زیادہ ہوگا۔ اب اگر کوئی امریکہ کا ایمبیسڈر آ رہا ہو، تھکیے گا نہیں میرے عزیز، تو پورے کلکتہ میں ایک بھونکال مچا رہے گا، پورے بنگال میں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے بڑے ملک کا اتنا بڑا سفیر آ رہا ہے، لہذا اس کا انتظام و اہتمام و پروٹوکال و سب کچھ اس لیول پہ ہو تاکہ حکومت کی نظر میں ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہمارا اسٹیٹ شرمندہ نہ ہو۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اگر امریکہ کا سفیر ہندوستان میں کسی شہر میں نمائندہ بن کر آئے تو پورے شہر میں ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ اب بتائیے امام حسین کی حکومت کہاں تک ہے؟ تھکیے گا نہیں، امام حسین کی حکومت کہاں؟ زمین کا وہ حاکم، آسمان کا وہ حاکم، سورج کا وہ حاکم، چاند کا وہ حاکم، ستارے کا وہ حاکم، آسمان کا وہ حاکم، فرشتوں کا وہ حاکم، ملائکہ کا وہ حاکم۔ بھئی کیا سن رہے ہو؟ اتنے بڑے حاکم کا اگر کوئی سفیر بنایا جائے تو اس کا عہدہ کتنا بڑا ہوگا؟ ارے کیا سن رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد سلامت رہیے۔ لبیک یا مولا سلامت رکھے۔ یہ ہے عظمت جناب مسلم ابن عقیل۔ کل کی بات شروع کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ ایک لفظ بھی کل کا جو تسلسل ہے وہ دماغ سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ خواتین کے ذریعے کوشش کی گئی کہ اس رشتے کو ختم کیا جائے، توجہ ہے نا، بہکایا جائے، ورغلایا جائے، فتنہ ڈالا جائے، نفرت ڈالا جائے اور میاں بیوی کو الگ کیا جائے۔ 3 مہینہ یہ کوشش چلی، 90 دن تاریخ نے لکھا ہے، اور 3 مہینے میں جب ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، اب وہ لوگ جو خدیجہ سے بھی خار کھائے تھے اور رسول کے بھی دشمن تھے، اب یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ خدیجہ سے خار کیوں کھائے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، اور بڑے بڑے شامل ہیں، بڑے بڑے میاں شامل ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ۔ اب کیا پلاننگ ہوئی؟ یہ جناب خدیجہ رسول خدا اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، ایک اپنے علم اور اپنے کردار سے دین کا کارواں لے کے بڑھ رہا ہے، ایک اپنے تجارت اور کاروبار سے دین کا کارواں لے کر بڑھ رہی ہے۔ توجہ رہے میرے عزیزو، بالکل ہم پلہ خدمت ہے، ادھر رسالت کی خدمت ہے، ادھر زوجیت کی خدمت ہے، ادھر معرفت کی خدمت ہے، ادھر محبت کی خدمت ہے۔ میرا جو بھی ہے تصور یہ ہے کہ دین آگے بڑھے، تصور یہ ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو، تصور وہ ہے کہ اسلام کا ڈنکا بجے، اور بجا۔ میں کیا سننا ہے؟ بجا۔ لوٹنے والوں نے نہیں بجایا ہے، لوٹانے والوں نے بجایا ہے۔
توجہ رہے میرے عزیز، لٹانے والوں نے بچایا۔ اب کیا پلاننگ ہوئی وہ سن لیجئے، تاریخ کے جملے ہیں۔ ایک کمیٹی بنی، جو لوکل لوگ تھے مکے کے، ان کو یہ ڈر تھا کہ جناب خدیجہ کی ایک بہت بڑی خاصیت تھی، سن لیں جو خدیجہ کا نمک کھا رہے ہیں وہ اس طرح سے فرش پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ شہزادی کی ایک خاصیت تھی کہ جس کی آواز ایک بار سن لیتی تھی وہ آواز محفوظ ہو جاتی تھی اور اس آواز پہ نام بھی لکھ جاتا تھا۔ نہیں یہاں متوجہ نہیں ہے، ایک بار جس سے گفتگو کر لیتی تھی تو شہزادی خدیجہ کے ذہن میں وہ آواز بھی محفوظ ہو جاتی تھی اور وہ نام بھی کہ یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے۔ ان جاہل دشمنوں کو جناب خدیجہ کے باہر کی معرفت کا اندازہ نہیں تھا۔ خدیجہ کے باہر، مکے کے باہر جو اطراف غیر مکی لوگ تھے ان میں ان جاہلوں کو خدیجہ کی معرفت کا اندازہ نہیں تھا۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ خدیجہ اپنے تجارت، اپنے بزنس کو لے کر کتنے دورے کر چکی ہیں، کہاں کہاں کس سے ملاقات ہوئی اور کیا کیا۔ توجہ رہے میرے دل، ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا۔ پلان یہ بنایا کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے شوہر کو قتل کیا جائے۔ سب کی توجہ چاہ رہا ہوں، شوہر کو قتل کیا جائے۔ یہ شادی بے جوڑ ہوئی ہے، مکے کا ماحول بگڑا ہے، مکے کے کلچر بگاڑے گئے ہیں، لہذا دشمنی بڑھی، دشمن بڑھے۔ پلاننگ ہو رہی ہے کہ انہیں مارا جائے اور پھر خدیجہ کو لے آ کر اپنے کلچر میں کسی سے شادی کرا دی جائے۔ یہ پلاننگ ہوئی، اس کے لیے 40 دن میٹنگ ہوئی۔ توجہ رہے، ہاں بھائی تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا دیکھو بھائی، مکے کے لوگ تو تیار نہیں ہوں گے اس عمل کے لیے۔ کہا کیوں؟ کہ مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں خدیجہ کا احسان نہ ہو۔ اگر تھک رہے ہیں تو بتا دیجئے گا، آخری بات ہے آج کی، اس کے بعد کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں خدیجہ کا احسان نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدیجہ نام سے بھی جانتی ہیں اور آواز سے بھی جانتی ہیں، سب کچھ ہے، تیار۔ انہوں نے کہا یار مکے والے تیار نہیں ہیں، جو تیار بھی ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے۔ کام ایسا کرو کہ باہر چلا جائے اور وہاں سے آدمی کو پکڑا جائے، جب باہری لوگ آ کے حملہ کریں گے تو ہم سیف رہیں گے۔ توجہ ہے، اور باہر سے لوگوں کو لا کر قتل کرا دیا جائے، پھر سارا معاملہ ختم ہے۔ خدیجہ کی ساری پراپرٹی ہماری ہوگی، خدیجہ کی ساری دولت ہماری ہوگی، خدیجہ ہمارے انڈر میں رہیں گی، ہم موج کریں گے اور یہ سارا مال ہم مالک بن جائیں گے۔ میں کہاں لے کر جانا چاہ رہا ہوں، ذرا نیت کی ابتدا دیکھیے۔ اور یہ سارے وہ افراد موجود ہیں، اشارہ کافی ہے، یہ نیت کی شروعات ہے جنہیں خدیجہ کے مال پر جن کی آنکھیں گڑی ہوئی تھی وہ رسول اللہ کے باغ فتح کو، فاطمہ کو کیسے لوٹا سکتے تھے؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں دیا ہے۔ جن کے دانت خدیجہ کے مال پہ گڑے ہیں وہ رسول کے مال کو، بیٹی کو لوٹا نہیں سکتے۔ سنیے گا، شہزادی سے کیا دشمنی تھی یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ جو دربار تک دشمنی پہنچی تھی وہ آیا رسول اللہ کی دشمنی ٹرانسفر ہوئی تھی یا خدیجہ کی؟ وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ کبھی شہزادی کا ذکر ہوگا تب اس میں یہ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس طرح سے تاریخ پہنچنا چاہیے بچوں تک۔ توجہ رہے میرے، پلاننگ ہوئی کہ یہاں کے افراد تیار بھی نہیں ہیں اور اگر ہم جبراً کسی کو لائیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے، لہذا ایسوں کو لایا جائے جنہیں خدیجہ نہ جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں۔ اگر وہ پکڑے بھی جائیں گے تو ہم تو سیف رہیں گے۔ توجہ ہے، اس نیت سے 40 میل جو چھوٹے چھوٹی بستیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک تھے، پہاڑوں میں ملک بٹا ہوا تھا پہلے، یاد رکھیے گا، پہاڑوں میں ملک، کوئی دارالحکومت نہیں بھائی، یہ 100 پہاڑ کا ایک ملک، 1000 پہاڑ کا، یہاں یہ لوگ چلے
اور جھوٹ کیا بولا یہ بھی یاد رکھیے گا، تاریخ نے لکھا ہے سب۔ پہنچے یہ لوگ، 17 آدمی کی ایک ٹیم بنائی گئی، 4 5 آدمی گئے، کسی طرح سے تیار کرنا ہے۔ دوسری بستی میں گئے، خیریت کیوں آئے ہو؟ غضب ہو گیا۔ ایک لڑکی نے، جو امیر ترین لڑکی تھی، شادی کی ہے کسی غریب سے، اور بے جوڑ شادی کر کے ہمارے عرب کے کلچر کو مسمار کر دیا، اور ہم اس شادی سے بہت شرمندہ ہیں، سماج میں ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کہ جس اور نام نہیں بتایا۔ دیکھیے یہ پالیسی دیکھیے، ان سبوں نے پوچھا نام بتا، کا نام نہیں معلوم، نام نہیں، ڈر تھا۔ کہ اچھا کرنا کیا ہے؟ کہ بس تم لوگ کا کام یہ ہے کہ رات میں اس کے گھر پہ حملہ کرنا ہے، شوہر کو مار دینا ہے، بیوی کو چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح سے 40 دن محنت ہوئی۔ قسم خدا کی آج اگر روح خوش ہو رہی ہے تو یقیناً اہل بیت کی دعا آپ کو ملے گی۔ پلاننگ ہوئی، پہلے بلا کے گھر دکھایا گیا۔ اب ان کو یقین اس لیے ہوا کہ رسول کا گھر بوسیدہ تھا، اگر محل کی طرف لے کے گئے ہوتے تو وہ شک ہو جاتا۔ اب خدیجہ تو محل سے نکل کے جھوپڑی میں آ گئی نا، توجہ ہے نا میرے عزیزو؟ تو اب ظاہر سی بات ہے ان کے شک بھی نہیں ہوا کہ یہ گھر ہے، اس گھر میں وہ لڑکی رہتی ہے جس نے ایک غریب سے شادی کر کے عرب کے کلچر، عرب کے خاندانی وقار کو ڈیمیج کیا ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر کے پھر ہمارے دیش کی لڑکی ہے، ہمارے علاقے کی ہے، ہم اس کے لیول پہ شادی کر کے ہم عرب کے کلچر کو بچائیں۔ دور سے گھر دکھایا، گھر کی نشاندہی ہوئی، 40 قبیلے سے لوگ آئے۔ توجہ رہے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا رسول خدا پر مکے میں 2 بار حملہ ہوا۔ توجہ رہے میرے عزیزو، اور 2 بار حملہ ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آنے کے بعد رات کے حصے میں ادھر رسول خدا کو علم تھا کہ آج اس گھر پر حملہ ہونے والا ہے۔ توجہ رہے، یہ 40 افراد لائے گئے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور وہ جو بلانے والے بڑے میاں لوگ تھے وہ اپنا کونا پکڑے ہوئے، سنبھالے ہوئے، ان کے افراد چھپ چھپ کے گروہ در گروہ ایک جھنڈ جھنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر کام تمام ہو، ادھر ہم حملہ کریں اور خدیجہ کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ توجہ فرمائیے، انعام دیا گیا، سارے انعام کی گھوشنا ہوئی، سب کچھ طے ہوا۔ خدیجہ رسالت سے محو گفتگو ہیں، رسول خدا مستقبل کے پلان، دین کی تبلیغ و ترویج کے بیان کر رہے ہیں، آیات الہی پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ توجہ ہے، رسول خدا نے کہا خدیجہ ابھی ہو سکتا ہے کہ مجھ پر حملہ ہو، مگر تم ڈرنا نہیں۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ تم ڈرنا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو ہماری حفاظت کے لیے پہلے سے بھیج دیا ہے۔ جو کہ بی بی تھی، رسول خدا کو کہنا پڑا، اس پر بھی ایک مسئلہ ہے، چونکہ بی بی ہے، کہیں ڈر نہ جائے، خوف سے دم نہ نکل جائے۔ توجہ رہے، معرفت کی شادی ہے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ دروازے کو پیٹنا شروع کیا گیا۔ نبی اللہ نے کہا خدیجہ میں جاؤں گا۔ خدیجہ نے کہا سرکار نہیں، آپ نے چاہیے، آپ آرام کریے، یہ علاقہ میرا ہے، دروازے پہ پہنچنے تو دیجئے، میں پہچان لوں گی کہ کون آیا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ دق الباب کیا، تاریخ نے لکھا ہے، لات گھونسے دروازے پہ مارنے لگے لوگ، نکالو اپنے شوہر کو، نکالو اپنے شوہر کو باہر، نہیں نکالو گی ہم گھر میں گھس کے قتل کر دیں گے۔ خدیجہ دروازے کے پیچھے کھڑی، جو آواز سنائی دی، ارے کیا بات سمجھ گئی بات، ایسے نہ تھکیے، جو آواز کانوں میں ٹکرائی کہ دروازہ کھولو،
یا اپنے شوہر کو باہر کرو۔ چونکہ آواز پہچانی، فوراً پلٹ کے کہا عبداللہ ابن عثمان تم ہو؟ سلامت رہو، سلامت رہو۔ بی بی تم کون ہو؟ مجھے نام سے، میری آواز سے میرا نام، توجہ رہے۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ دوسرے نے مارا، حملہ ہو رہا ہے، نکالو نکالو رسول کو، نکالو اپنے شوہر کو باہر۔ وہ بھی آواز پہچانی، تھکنا نہیں میرا دل۔ اب یہ تو سکتے میں ہے کہ کوئی ہے جو اندر مجھے پہچان رہا ہے، اس لیے کہ نام بنا دیکھے لیا ہے۔ تھکیے گا نہیں، تھکیے گا نہیں، نام بنا دیکھے لیا ہے۔ وہ کنارے ہوا، دوسرا آگے بڑھا، اس نے دروازہ پیٹا، توہین کی، نکالو شوہر کو۔ پھر اندر سے آواز آئی انس تم میرے دروازے پہ کیوں آئے؟ ارے کیا بن رہے ہو؟ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی۔ یہ تو آواز پہچانی لگ رہی ہے، اس نے میرا نام لیا، آواز مجھے بھی پہچانی لگ رہی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 7 لوگ دروازے پہ آئے، توجہ رہے، اور 6 لوگ کشمکش میں رہے کہ ہم تو بول رہے ہیں، اندر سے نام چھپ کے آ رہا ہے۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اندر سے نام چھپ کے آ رہا ہے، کوئی لگ رہا ہے بڑی مانوس آواز ہے، بڑی مانوس آواز ہے، لیکن اب جملہ سنو، جملہ سنو۔ آخر میں وہ گیا جو خدیجہ کے دربار میں کچھ دن رہ چکا تھا، توجہ رہے میرا دل۔ اسے تو معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں لائے گئے ہیں، کس کو قتل کرنا ہے، کچھ نہیں پتا تھا۔ کہا گیا تھا ایک امیر لڑکی نے ہمارے گھر کی ایک غریب سے شادی کر لیا ہے، عمر میں وہ چھوٹا ہے، عرب کا کلچر بدنام ہوگا، ہماری عزتیں پامال ہوں گی، ہمارے سب کچھ ختم ہوگا، جھوٹ بول کے لایا گیا تھا نا۔ جب وہ 7واں آیا، اور آئے تھے 40، وہ جو 6 ہیں وہ پیچھے روکے ہوئے ہیں، آگے مت بڑھو۔ یہ جو اندر سے آوازیں نام لے لے کر آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ پہچان نہیں ہے۔ اب ہمیں پتا کرنا ہے کہ ہے کون۔ وہ جنگیں رک گئیں، تلواریں ہاتھ سے گر رہی ہیں، اور وہ جو لے کے آئے تھے ان کے پسینے چھوٹے۔ جب 7واں آیا، وہ سب کے سب باہر آئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تمہیں لائے کیوں تھے؟ یہ تلواریں کیوں پھینک رہے ہو؟ کہ تمہیں کیا پتا، یہ اندر سے کوئی پہچانی ہی آواز آ رہی ہے۔ معاملہ دیکھیے، پورا نقشہ کھینچا میں نے۔ یہ جو تلوار پھینک کے کھڑے ہیں، انہیں جو کرائے پہ لے آئے تھے وہ آئے، ہم تو تمہیں مارنے لے آئے تھے، تلواریں کیوں پھینک دی؟ اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، اندر سے نام چھپ کے آ رہا ہے، پہلے پتا کیا جائے یہ ہے کون۔ انہیں تو ڈر تھا کہ پتا، وہ جو آخری آیا وہ شہزادی کے دربار میں رہ چکا تھا، اور جب اس نے دق الباب کیا، اور عربی میں جو اگر آسان آپ کے معاشرے کا جملہ استعمال کر لوں تو برا نہ مانیے گا، مگر دبنگئی اور گنڈئی کے جو جملے ہوا کرتے تھے، توجہ ہے نا میرا عزیز، وہ عربی میں محاورتاً پڑھا جاتا تھا تاکہ سامنے والے کو دہشت پیدا ہو، جیسے جنگ میں رجگ پڑھا جاتا تھا، توجہ ہے نا میرے عزیز۔ اس طرح سے اس نے پڑھا، فوراً شہزادی نے شعر میں جواب دیا، توجہ رہے میرے عزیزوں، اور وہ احسانات گنائے اور کہا شرم آنی چاہیے، اے عبداللہ ابن طلحہ، تو میرا نمک کھا چکا ہے، بس یہ سننا تھا، تلوار پھینکی۔ اب قسم خدا کی جملہ سنو، سارے آئے، اس نے دوڑ کے کہا غضب ہو گیا، ہم بہت غلط جگہ لائے گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اندر شہزادی خدیجہ ہیں، اندر شہزادی خدیجہ ہیں۔
نہیں نہیں مجھے جملہ کہنے دو. اندر شہزادی خدیجہ ہیں, کرے تو کیا کرے, گستاخی ہو گئی, گستاخی ہو گئی. سب دروازے پہ آئے, اے شہزادی شہزادی ہمیں معلوم نہیں تھا آپ کے گھر حملہ کرنا ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں تھا, ہم معذرت چاہتے ہیں, معافی چاہتے ہیں, یہ بتائیے معاف کیسے کریے گا, معاف کیسے کریے گا؟ دروازہ کھلا. ارے کیا سن رہے ہو؟ دروازہ کھلا. کیا ایک شرط پہ معاف کروں گی؟ کہا کیا؟ کلمہ پڑھتے جاؤ, کلمہ پڑھتے جاؤ. جیسے ہی خدیجہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب جو لوگ لے کر آئے تھے وہ الٹے پیر بھاگنا چاہتے تھے کہ خدیجہ نے آواز دی, او بھاگنے والوں اپنا قرضہ تو معاف کروا لو. سلامت رہو, سلامت رہو. صلوات پڑھ دے محمد وہاں. مل گئے حیدری. جو لوگ آ چکے تھے, شہزادی معافی کیسے ہو؟ دروازہ کھلا, کلمہ پڑھتے جاؤ, معافی لیتے جاؤ.